ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، دیکھ کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو اس در پہ رکھا ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں ابتداءً یہ ولایت کی نعمت عطا کی ہے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ جب 18 ذی الحج آئے، مومن ایک دوسرے سے ملے تو سلام کے ساتھ ایک جملہ کہے، الحمدللہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین۔ شکر و سپاس ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور تمہیں علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد کی ولایت سے وابستہ کر دیا۔ اب یہ حقیقت ہے ولایت کی۔ خداوند عالم نے ائمہ علیہ السلام کو یہ ولایت عطا کی ہے۔ ولایت لیکن عزیزوں معنی رکھتی ہے، ولایت کا پیغام ہے۔ ولایت کل آپ نے ہم نے بیان کیا تھا، دو طرفہ ہے۔ ایک طرف ایک موالی کا حق ولی کے ذمے ہے، دوسری طرف ولی کا حق موالی کے ذمے۔ موالی کون ہوتا ہے، مولائی کون ہوتا ہے، ولائی کون ہوتا ہے، اس کو اگر بحث میں سمجھانا چاہوں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی، بات تفصیل میں چلی جائے گی۔ اگر اس کو مصداق میں سمجھانا چاہوں، میری بھی مشکل آسان ہے، آپ کی بھی مشکل آسان ہے۔ ہم سب علی مرتضیٰ کی ولایت کے ماننے والے ہیں۔ علی مرتضیٰ کی ولایت ہی نجات کا راستہ ہے رسول اللہ کی نبوت کے بعد۔ علی مرتضیٰ کی ولایت کا راستہ ہی سعادت کا راستہ ہے۔ مگر موالی کون ہے، ولائی کون ہے، کس کو کہا جائے گا کہ یہ مولائی ہے؟ جس طرح مولا اپنی مرضی سے نہیں بنایا جا سکتا، بالکل اسی طرح موالی اور ولائی اور مولائی بھی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ اگر مولا اللہ کی جانب سے بنتا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ نے غدیر میں آ کر کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک چیز اور ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پیغام سے پہلے خدا کا پیغام تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اب جو رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ زبان رسالت ضرور ہے مگر پیغام الہی ہے۔ زبان رسالت سے پیغام الہی بیان ہوا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، حکم ہے، اور حکم کتنا شدید ہے، اس آیت کو آپ جانتے ہیں، اس آیت کا مزاج آپ سب لوگ سمجھتے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اور اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتا، آپ نے اپنی رسالت کو انجام نہیں دیا۔ کون سا کام ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا عزیزوں ان زندگی کے اندر؟ جو 23 سالہ رسول اللہ کا دور نبوت ہے اس کے اندر ہر کام تو رسول اللہ نے کیا ہے، جنگیں کی ہیں، مگر خدا نے کتنا شدید پیغام دیا، فإن لم تفعل، اگر یہ نہیں کیا فما بلغت رسالتا، گویا اس پیغام کے اوپر پوری رسالت کی بنیاد ہے کہ جس کو رسول اللہ نے بیان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ مولا بنانے والا خدا ہے۔ بس جب مولا خدا بناتا ہے تو پھر موالی بھی خدا بناتا ہے، مولائی بھی خدا بناتا ہے۔ اپنی مرضی سے نہ ہم کسی کو مولائی کہہ سکتے ہیں، نہ موالی کہہ سکتے ہیں، نہ ولائی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اگر اس کی تعریف آپ سمجھ ہی گئے، آپ کافی حد تک میں نے آپ کے ذہن کو نزدیک کر دیا، فقط مصداقوں کے ذریعے سے بیان کروں گا، تعریف میں نہیں جاؤں گا کہ اگر موالی ولائی مولائی کی تعریف دیکھنی ہو تو مصداق میں جا کر دیکھیے گا۔ اگر مالک اشتر کا کردار کسی میں نظر آ جائے تو کہہ دیجیے گا کہ علی مرتضیٰ کا مولائی ہے۔ اگر میثم کی شجاعت نظر آ جائے، اگر میثم کا دین قمبر کی اطاعت نظر آ جائے تو کہیے گا یہ مولا کا ولائی ہے، یہ موالی ہے علی ابن ابی طالب۔ معیار ہے، مولا اپنی مرضی سے نہیں بنتا، موالی بھی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ مولا مرضی سے نہیں بنایا جا سکتا، مولائی بھی مرضی سے نہیں بنایا جا سکتا، یہ معیار ہے۔ مولا بننے کے لیے خدا کی جانب سے ایک معیار ہے، موالی بننے کے لیے جو اس مولا کی اطاعت کرنے والا ہو وہ موالی ہے، وہ ولائی ہے، وہ صاحب ولایت ہے۔ عزیزوں اسی چیز کو میں آپ کے سامنے فقط تاریخ سے مستند کر دوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کی حیات میں آئے، انہوں نے ائمہ علیہ السلام کے سامنے اپنی ولایت کا اظہار کیا، امام نے ان سے اظہار بیزاری کیا۔ 8ویں امام کا وہ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ 8ویں امام کے پاس کچھ لوگ، جب امام خراسان میں تھے، کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد غلام جو دروازے پر کھڑا تھا کہا جاؤ مولا کو ہمارا سلام دو اور کہنا آپ کے موالی آئے ہیں، آپ کی ولایت کے ماننے والے آئے ہیں، آپ کے شیعہ آئے ہیں۔ امام نے سلام کا جواب بھجوایا مگر اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ دوسرا دن آیا، یہ لو افراد پھر پلٹ کر آئے، دوبارہ ایسا ہی ہوا۔
امام نے سلام کا جواب دیا، اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تیسرا دن گزرا، ان لوگوں نے کہا کہ جا کے مولا سے کہنا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، محبی، آپ کے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ اس مرتبہ امام نے اندر بلوا لیا۔ اب جب اندر بلوایا، ان افراد کے ذہن میں پہلا سوال یہی تھا کہ آخر سبب کیا ہے کہ مولا نے 2 دن نہیں بلایا، آج اندر بلایا۔ جب یہ اندر گئے، انہوں نے پہلا سوال پوچھا، مولا کیا سبب ہے کہ آپ نے 2 دن تک تو ہمیں اندر نہیں بلایا، آج آپ نے بلایا؟ امام نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ امام نے کہا اس لیے کہ تم اس سے پہلے جو 2 دن آ رہے تھے، اپنی زبان سے وہ بات کر رہے تھے کہ جس کے تم اہل نہیں تھے۔ تم نے اپنی زبان سے کہا کہ تم ہمارے مولائی ہو، تم ہماری ولایت پر عمل کرنے والے ہو، تم شیعہ ہو، تمہارے اندر شیعوں کی کوئی صفات موجود نہیں تھی۔ آج تم نے سچ کہا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہمارے محب ہو، اس لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے۔ عزیزو، ائمہ علیہ السلام نے محبوں میں اور موالیوں میں فرق رکھا ہے، یہ فرق قیامت تک چلے گا۔ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ائمہ نے بیان کیا، البتہ جو محب اور چاہنے والا ہے اس کو ائمہ نے کہا علی الخیر، یہ چاہنے والے ہیں، محب ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہماری محبت میں دوسروں کی طرف نہیں جاتے، علی الخیر، خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں، کیونکہ ابتدا کم سے کم محبت ہونی چاہیے اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن محبت کے ساتھ جو اگلا مرحلہ ہے وہ ولایت کا مرحلہ ہے۔ ولایت 2 طرفہ ہے، لہذا امام اگر کسی کو موالی کہنا ہو، مولائی سمجھنا ہو، مالک اشتر کا کردار، میسم کا کردار، مقداد کا کردار، قمبر کا کردار، اگر زمانے ائمہ سے باہر نکلے، امام علی کے زمانے سے باہر نکلے تو کربلا والوں کا کردار، اس کے بعد چھٹے امام کے دور میں آئیں تو مومن طاق کا کردار، حشام کا کردار، جابر کا کردار، ابو بصیر کا کردار، یہ وہ شخصیات ہیں جو موالی ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر مولائیوں کا کردار دیکھنا ہو تو بلا شبہ امام خمینی کا کردار ہے۔ بلا شبہ ایک ایسی شخصیت ہے جو مولائی ہے، موالی ہے، کہ جس نے ولایت کے اندر اپنے آپ کو ڈھالا تھا، کہ جس نے اس دنیا کے اوپر، کہ جب تشیع بالکل آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، یعنی اپنی حقیقت سے تشیع پیچھے جا چکی تھی، اس ولی خدا نے، اس خداوند عالم کی اس بندے نے اس ولایت کو آشکار کیا۔ آج کے دور میں اگر کردار دیکھنا ہو تو یہ کردار موجود ہے۔ عزیزو، یہ ولایت ہے، جہاں کہیں دین کو ولایت کے ساتھ اپنایا گیا وہاں عزت آئی ہے۔ امام خمینی نے آ کر اسی ولایت کو آشکار کیا، اسی ولایت کے پیغام کے ساتھ جن لوگوں نے دین کو سمجھا، آج آپ دیکھ لیجئے وہ کس جگہ پہنچے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسے ملک لے جاتا ہوں کہ جہاں تشیع بہت پرانی نہیں ہے۔ ہمارا الحمدللہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے افراد وہ ہیں کہ جن کی آباء و اجداد تشیع پر عمل کرتے رہے ہیں، تاریخ ہے، نسلیں رسول اللہ کے زمانے تک جا کے ملیں گی جو سادات یہاں بیٹھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو افراد ہوں گے، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال پرانی تاریخ ملے گی سب کی۔ لیکن ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں تشیع پرانی نہیں ہے مگر ولایت کے ساتھ آئی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس ملک کا نام ہے نائجیریا۔ نائجیریا کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ کتنی پرانی تشیع ہے؟ انقلاب کے بعد کی تشیع ہے۔ جب انقلاب آیا، اس انقلاب سے متاثر ہو کر شیخ ابراہیم زکزکی ایران آئے۔ ایران آنے کے بعد انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، امام خمینی کی تعلیمات کو سیکھ کر گئے، جا کر تشیع کا بیج بویا۔ کتنی سال پرانا تشیع ہے؟ تقریباً 38 سال پرانی۔ آج کتنی بڑی تعداد وہاں شیعوں کی موجود ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ، 1 کروڑ سے زیادہ کی تعداد۔ مگر شیعہ کیسے ہیں؟ یہ ولایت کے ساتھ آئے، قربانی دینی پڑتی ہے ولایت میں، یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد کہا، یا اللہ کے رسول، میں خدا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، اگر تو خدا سے محبت کرتا ہے تو اپنے آپ کو مشکلات کے لیے آمادہ کر لے۔ محبت خدا کا تقاضا ہے، خدا اپنے محبوں کا امتحان لیتا ہے۔ خدا محبوں کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ جو محبت خدا کا دعویٰ کرتا ہے خدا امتحان میں ڈالتا ہے۔ جو بغیر امتحان کے اس دنیا سے جائے، سمجھ لو وہ محب خدا نہیں ہے۔ اس نے اگلا جملہ کہا، اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اپنے آپ کو تہمتوں اور الزامات کے لیے تیار رکھ۔ میری وجہ سے، میری اطاعت میں، میرے دین پر آنے کی وجہ سے تجھ پر تہمتیں آئیں گی، اس کے لیے آمادہ رہنا۔ اس نے چلتے ہوئے پوچھا رسول اللہ نے، تو علی سے محبت کرتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کیسے ممکن ہو، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو میں نہ چاہوں۔ علی مرتضیٰ سے محبت رکھتا ہوں۔ عجیب جملہ ہے رسول اللہ کا کہ اگر تو علی مرتضیٰ سے محبت رکھتا ہے تو پھر اپنے آپ کو قتل کے لیے آمادہ رکھ، اپنے آپ کو قتل کے لیے آمادہ رکھ۔ یعنی علی مرتضیٰ کی محبت میں اور شہادت میں کوئی تعلق ہے عزیزوں؟ یہ مجھے نہیں معلوم کیا تعلق ہے، لیکن اگر عزیز ترین، شریف ترین موت اگر ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔
اور علی مرتضیٰ کی محبت کا ادنا تحفہ خدا کی جانب سے مومن کے لیے ہے کہ اس کو شہادت کی موت نصیب کرتا ہے. یہ علی مرتضیٰ کی محبت ہے, ولایت علی کا تقاضا ہے ساری خدائی کے مختار علی مولا, سرکار علی مولا, سرکار علی